آپ BBC اردو سروس کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں اور اب وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میرا شہر کا۔ پشاور کافی عرصے سے شدت پسندوں کے نشانے پر ہے۔ جہاں ایک طرف ہر دن کوئی نہ کوئی بری خبر آتی ہے، وہیں شہر میں بسنے والے ہمت نہیں ہارتے اور سب خطرات کے باوجود بھی کاروبار زندگی جاری رکھنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ اس ہفتے BBC پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید، جن کا تعلق پشاور سے ہے، اپنے شہر کی سیر کرا رہے ہیں۔ دہشت گردی سے نبرد آزما شہر پشاور کی ایک صبح، حالات جیسے بھی ہوں، پر امید چہرے، نئی صبح کی نئی چمک۔ قدیم شاہراہ ریشم پر واقع پشاور میں اب اونٹ اور گھوڑے تو دکھائی نہیں دیتے، ہاں دلکش بسوں اور لدے بھرے رکشوں نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ پشاور نے جتنے دکھ سہے، جتنے صدمے سہے، اس کے باوجود اس کا عزم اور ولولہ زندگی دوبارہ وہیں سے شروع کرنے کا نہیں رکا جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ پشاور اب سیاسی، تجارتی، معاشی اور ثقافتی اعتبار سے پختونوں کا ایک اہم مرکز بن چکا ہے۔ بعض لوگ تو اسے پختونوں کا پیرس بھی کہتے ہیں۔ اسلامیہ کالج کی آج کل منائی جانے والی تقریبات اس شہر کے لوگوں کی تعلیم سے محبت کا واضح ثبوت ہے۔ میرا ہوم ٹاؤن ہے، میرا شہر ہے، میری جگہ ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کی شہر کی ہسٹری کی وجہ سے، شہر کے انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے یہاں ہماری پڑھائی ہے، سب کچھ ہم نے یہیں کیا ہے۔ نیچرلی اپنے علاقے کے ساتھ آپ کی ہوتی ہے، ایفیلیشن ہوتی ہے۔ جسمانی ورزش پر تو کم ہی لوگ یقین رکھتے ہیں، لیکن کرکٹ کے شیدائی پشاور میں کم نہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہی کھیل ان نوجوانوں کو معاشرتی برائیوں سے بچا سکتے ہیں۔ تقریباً سبھی کھیلتے ہیں، 60 to 70% جتنے بچے نوجوان ہیں سبھی کھیلتے ہیں کرکٹ۔ پشاور میں یونس خان ہے ہمارا، شاہد افریدی، خیر وہ کراچی سے تھے لیکن پٹھان ہے، اس کو سب لڑکے آئیڈلائز کرتے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے قدیم ترین شہروں میں سے کسی ایک کا رخ اگر کرنا ہو تو پشاور آئیے، اور اگر 3000 سال پرانے اس شہر کے ماضی میں جھانکنا ہے تو یہاں کے عجائب گھر کا رخ کریں۔ گندھارا بدھ مت تہذیب کے نوادرات کا یہاں دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ غیر ملکی سیاح تو کب کے راستہ تبدیل کر چکے، لیکن تجسس کے مارے اکا دکا مقامی لوگ یہاں کبھی کبھی آ ہی جاتے ہیں۔ یہ ایک فرنٹ لائن سٹی ہے، زیادہ تر جو انویڈرز یہاں سے گزرے ہیں تو اس شہر کو تباہ و برباد کر کے گزرے، اور یہ بار بار یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے آباد کیا ہے، اور جو لوگ آئے ہیں تو پھر انہوں نے کچھ فاتح کے طور پہ آئے، کچھ تجارت کی غرض سے آئے، مگر پھر انہوں نے اس شہر کے لیے ایک جو ہے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس کے کلچر کے لیے، اس کے آرٹ کے لیے، اس کے آرکیٹیکچر کے لیے، تو یہی جو ہے اب زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ پشاور کے شوخ رنگوں کو بھی شدت پسندوں کی یلغار کا سامنا ہے، لیکن بعض منچلے موسیقی کو دل سے لگائے بیٹھے ہیں۔ پشتون معاشرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ موسیقی تو پسند کرتے ہیں لیکن موسیقار اور گلوکار کو کوئی زیادہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آپ کو بڑی تعداد میں موسیقی کے دلدادہ تو ملیں گے، لیکن موسیقار اور گلوکار کوئی زیادہ اچھے حالات میں نہیں ملیں گے۔ تھیٹر اور سنیما گھر تو تقریباً ختم ہوئے، تفریح کا ایک بڑا ذریعہ سستی CD فلمیں رہ گئی ہیں۔ کئی لوگ انہیں بھی پختون ثقافت کا دشمن قرار دیتے ہیں۔ تقریباً یہ جب دھماکے بند ہوئے تھے، یہ طالبان کا جو سلسلہ تھا سوات میں یہ چل رہے تھے، یہ بند ہوئے تھے تو اس کی وجہ سے حالات بہتر ہوئے تھے، لیکن ابھی یہ حکومت ہمارے ساتھ نہیں تھے، وہ بولتے ہیں کہ ہمارے اور تحفظ نہیں، ہم آپ لوگوں کو کیا تحفظ دیں گے۔ پشاور جینے کا فن جانتا ہے اور زندگی کا بھرپور لطف بھی اٹھانا چاہتا ہے۔ وہ ایسے نہیں کر سکتے ہیں کہ بیکاز اتنا زیادہ دکھ ہے، غم ہے، تو وہ بالکل ہی اپنے آپ کو وڈرا کر لیں اور گھر بیٹھ جائیں۔
پشاور میرا شہر ہے۔ سیربین میں پیش ہونے والے موضوعات اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں یا کسی موضوع پر اپنی رائے دینا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں۔ یہاں دنیا بھر کی خبریں، تبصرے اور تجزیے موجود ہیں۔ آپ BBC اردو سروس کے ٹویٹر ہینڈل @BBC Urdu کے ذریعے اپنے تاثرات ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو تشریف لائیے facebook.com/BBC Urdu پر۔ اب سیربین اختتام کو پہنچا، عالیہ نازکی کو اجازت دیجیے۔